بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل، یہ سورہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مکہ پر، خانہ کعبہ شریف پر حملہ کرنے والوں اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت فرمائی ہے۔ ابرہ بادشاہ جو تھا وہ اس ناپاک ارادے سے خانہ کعبہ شریف کو گرانے کے ناپاک ارادے سے وہ حملہ آور ہوا، تو مکہ سے کچھ فاصلے پر اس نے ڈیرا لگایا اور کیا کیا کہ یعنی خیمے لگائے اور وہاں پہ اس نے ڈیرا لگایا، اور وہاں سے اس نے پھر ایک پلاننگ کے ساتھ آگے حملہ آور ہونا تھا۔ تو جب اس نے وہاں پہ ڈیرا لگایا تو اس کے سپاہی جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اہلیان مکہ کے جانوروں کو، بکریوں کو اور اونٹوں کو آن کر لے گئے، اور اپنے اپنے خیموں میں لے گئے۔ یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم چونکہ یہاں پہ ہم نے ڈیرا لگایا ہوا ہے تو نہ جانے کب تک یہاں پہ ہم نے رہنا ہے، تو ہم جب تک یہاں پہ ہیں کھائیں پئیں گے، موج مستی کریں گے، جو باقی ماندہ ہوں گے، جو بچیں گے، ان کو ہم لے جائیں گے ساتھ۔ اور پھر ایک تو اس نے یہ حرکت کی، اور اس میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دادا جان، ان کے 200 اونٹ وہ بھی آن کر لے گئے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب وہاں پہ ڈیرا لگایا نا، تو اس نے ایک شخص کو بھیجا خانہ کعبہ شریف مکہ المکرمہ میں، حناطہ نامی ایک شخص کو اس نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کے اہلیان مکہ کو جا کے خبر کر دو، ان کو بتا دو کہ ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اہلیان مکہ جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف ہمارا ارادہ جو ہے یہ مکہ المکرمہ کو گرانا اور اس کو نقصان پہنچانا ہے، لہذا تم لوگوں نے کسی قسم کی کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، کوئی مزاحمت نہیں کرنی۔ یہ کہلوا بھیجا اس نے۔ ادھر عبد المطلب چونکہ مکہ کے سردار تھے، انہوں نے اہلیان مکہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے تو سب کو فرمایا کہ ابرہ بادشاہ جو ہے وہ غلط ارادوں سے آیا ہوا ہے، اگر اس کی نیت جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی ہے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی یہ درست بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ نقصان پہنچائے گا مکہ کو، تو پھر لوگوں سے یہ بات برداشت نہیں ہونی۔ اس کا لشکر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اہلیان مکہ جو تھے وہ تعداد میں بہت کم تھے، کچھ 10-12 ہزار تعداد میں تھے۔
جبکہ جو لشکر ابرا کے ساتھ آیا تھا وہ 60,000 پر مشتمل لشکر تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ حملہ آور ہو جاتا تو اہلیان مکہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے تعداد میں بہت کم تھے، اور وہ تو باقاعدہ اس نظریے سے، اس ارادے سے آئے ہوئے تھے، تو ساز و سامان جو تھا، جنگی ساز و سامان، وہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، ان کے پاس وہ بھی کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے کرو کہ خانہ کعبہ شریف جو ہے نا یہ خالی کر دو، یعنی یہ بستی مکہ کی جو ہے یہ خالی کر دو، اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، جا کے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اگر وہ آئے گا، حملہ کرے گا، تو کم از کم جانی نقصان لوگوں کا جو ہے نا یہ تو نہ ہو نا، ٹھیک ہے۔ اب حال یہ تھا کہ سارے اہلیان مکہ جو تھے وہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے اور پہاڑوں کی طرف انہوں نے پناہ لے لی، یعنی چند چیدہ ان کے سردار یا بڑے بوڑھے جو تھے وہ کچھ رہ گئے یا اس طرح۔ اب جب وہ شخص آیا ابرا کی جانب سے اور آ کے تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبد المطلب سردار ہے۔ وہ گیا حضرت عبد المطلب کے پاس، جا کے تو ابرا بادشاہ کا جو ہے نا وہ پیغام دیا۔ تو حضرت عبد المطلب کو خبر تھی، جانتے تھے کہ میرے 200 اونٹ جو ہے نا یہ آنکھیں لے گئے، تو انہوں نے مکہ المکرمہ کی کوئی بات نہ کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے 200 اونٹ کیوں لے کے گئے ہو؟ جی، انہوں نے کہا، اس آنے والے شخص نے اس نے کہا کہ ہم مکہ المکرمہ کو گرانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس مجھے تم لے چلو نا اپنے سردار کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں ادھر جا کے اس سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ آپ اس کے ساتھ ابرا بادشاہ کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے، وہ حالانکہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا حضرت عبد المطلب کو، نورانی چہرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو ہے چمک دمک رہا تھا، تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہ یہ ایسا نورانی چہرہ ہے، اس طرح کا نورانی چہرہ اس سے پہلے انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو رہا نہ گیا، اس سے تخت سے نیچے آ گیا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ استقبال کیا، ملاقات کی، تو حضرت عبد المطلب کے ساتھ نیچے ہی زمین پہ ہی بیٹھ گیا، یعنی آپ کا رعب دبدبا ایسا تھا۔ تو اسے یہ مناسب نہ لگا کہ یہ نیچے بیٹھیں اور میں تخت پہ جا کے بیٹھوں، نیچے بیٹھ گیا۔ اب وہ بتانے لگا کہ ہمارا ارادہ ہے، ہم اس ارادے سے آئے ہیں، خانہ کعبہ شریف کو ہم منہدم کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ وہ جو تمہارا ارادہ ہے وہ تمہارا ارادہ ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ تمہارے بندے میرے 200 اونٹ کیوں لے کے آئے؟ اب اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہ بندہ جس کو مکہ کا سردار کہا جاتا ہے اور متولی ہے خانہ کعبہ شریف کا،
تو یہ اس کو جب یہ بتایا گیا کہ خانہ کعبہ شریف کو ہم گرانے کے ارادے سے ہم آئے ہیں، اس کو منہدم کرنا ہے، اس ارادے سے آئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی حفاظت کے پیش نظر کوئی بات چیت کرتا جی، تو اس نے خانہ کعبہ شریف کا کوئی نام ہی نہیں لیا، کوئی اس نے جناب کوئی ایسی بات نہیں کی، اس کو اپنے 200 اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے جی۔ تو جب اس نے یہ کہا، اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، آپ خانہ کعبہ شریف کی بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے پھر یہ جواب ارشاد فرمایا، کہا کہ میں مالک ہوں 200 اونٹوں کا جی، میں مالک ہوں 200 اونٹوں کا، جس کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ شریف کا مالک جو ہے وہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے، مجھے اپنے اونٹ چاہیے، خانہ کعبہ شریف کی حفاظت جو ہے یہ رب العالمین خود ہی فرمائے گا جی، جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا نا۔ تو جانتے تھے نا کہ یہ ماجرا جو ہے یہ مطلب یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کو کوئی گرائے اللہ رب العزت کے گھر کو، اور اگر اس ناپاک ارادے سے، ان ناپاک عزائم سے کوئی آئے اور اس کے قریب بھی جائے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت خود ہی فرمانے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلیں آپ کے اونٹوں کا معاملہ جو ہے نا وہ بھی حل کرتے ہیں، لیکن اس نے پھر آرڈر کیا، کہا کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے مکہ کی، لہذا اب حملہ آور ہونا ہے جی۔ اس کے لشکر میں تو 60,000 فوجی تھے نا، اس کا جو لشکر تھا، لیکن اس کے لشکر میں ہاتھی بھی تھے، اور وہ ہاتھی بعض نے لکھا کہ 10 تھے، بعض نے لکھا کہ 12 تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے کا واقعہ ہے، اور چونکہ جو تھے آل عرب اور اہلیان مکہ جو تھے انہوں نے کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، ان کے لیے ایک نئی مخلوق تھی، نیا جانور تھا ان کے لیے جی۔ تو ادھر تو بکریاں یا اونٹ وغیرہ جو ہے نا یہی پائے جاتے تھے عرب میں، ہاتھی جو ہے نا وہ نہ انہوں نے دیکھے۔ تو اس قدر بھاری بھرکم اور بڑی جسامت والے جانور جو ہے نا وہ انہوں نے دیکھے، حالانکہ تعداد میں تو وہ بہت تھوڑے تھے، 10 تھے یا 12 تھے، لیکن آگے آگے ہاتھی تھے اور پیچھے سارا لشکر تھا، اور ہاتھی جو ہے نا اپنی سونڈوں کو ایسے ہلاتے ہلاتے جناب بڑی آوازیں نکالتے، ہاتھی آوازیں بھی بڑی نکالتے ہیں، آوازیں نکالتے آگے آگے چلے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس لشکر کو ہاتھی کے ساتھ منسوب کیا اس سورہ مبارکہ میں، اور سورہ کا نام ہی اللہ رب العزت نے یہ رکھا، سورۃ الفیل، ہاتھی کی صورت، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ پھر ناپاک ارادے سے آگے بڑھے تو پھر رب العزت نے ان کا کلا کما کیسے کیا۔ الم تری کیف فعل ربک، کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا یا آپ نے نہ دیکھا کہ کیا کیا آپ کے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم، کیا اللہ تعالی نے نہیں بنایا، اللہ نے کیدہم ان کے مکر و فریب کو، فی تضلیل، ناکام نہیں بنا دیا، یعنی ان کے اللہ رب العزت نے ان کے مکر
ان کا مکر یہ فرمایا کہ یہ ناپاک ارادے سے جو مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، فرمایا ان کے مکر کو رب العزت نے ناکام نہیں بنا دیا. اور ناکام کیسے کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور یوں کہ بھیج دیے علیہم ان پر طیرن پرندے، ابابیل پرندے بھیج دیے، یعنی ڈاروں کے ڈار پرندے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ شام کے وقت میں یہ جب اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ مطلب بڑے منظم طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. پورا جو ہے نا وہ مطلب ہوتا ہے جمگٹا ان کا پورا ایک حصار کے اندر، جی کوئی ادھر ادھر نہیں، ایک ہی بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں. جی تو ڈاروں کے ڈار پرندے، اور ان کا نام ہی ابابیل رکھ دیا گیا کہ وہ ابابیل پرندے ہیں. یہ آج بھی مکہ المکرمہ میں آپ جائیں نا تو خانہ کعبہ شریف کے اوپر یہ پرندے جو اڑ رہے ہوتے ہیں، اور کسی پرندے کی کوئی مجال نہیں ہے وہاں پہ آنے کی. البتہ ابابیل پرندے جو ہے نا وہ آج بھی وہاں پہ پائے جاتے ہیں. یہ چڑیا کی مانند ہوتے ہیں، لیکن اس سے جسامت میں یہ چھوٹا پرندہ ہے، چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ ہے یہ، ٹھیک ہے. شکل و شبات اس کی چونچ وغیرہ چڑیا کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو ابابیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے ان کی طرف بھیج دیے مکہ المکرمہ کی حفاظت کے لیے ابابیل پرندے، ان کی سمت میں وہ بھیج دیے. اب جو ابابیل آئے تو اللہ رب العزت نے ہر ایک پرندے کو 3 پتھر جی وہ دیے، ایک چونچ میں اور 2 پتھر جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں میں ہی ہے، ٹانگوں میں انہوں نے ایسے پکڑے ہوئے. اور روایت میں آتا ہے کہ ان پتھروں کو جہنم کی آگ سے ان کو انگارے بنا کے باقاعدہ تو پرندوں کو جو ہے نا ان کے سپرد کیے گئے، اور وہ لے کے آئے، اور آ کے انہوں نے ہر پرندے نے 3 پتھر جو ہے نا وہ برسائے، اور وہ پتھر ایسے پھر ان کے اوپر برسے کہ حال یہ تھا، حالانکہ پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے، وہ خود پرندہ بھی اتنا سا ہی ہے. چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہیں نا وہ انہوں نے اٹھائے، لیکن حال یہ تھا کہ وہ ایسے ان کو لگتے تھے نا اوپر سے، تو پورا جسم گزار کے تو نیچے گھس جایا کرتے تھے زمین میں. یہ اللہ رب العزت نے گویا کہ جیسے مطلب ایٹم بم ہوتا ہے، جی اس کا انہوں نے کام کیا ان پرندوں نے جو پتھر اٹھائے ہوئے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو برساتے تھے ان پر بحجارہ پتھر، من سجیل یہ کنکر، پتھروں کے کنکر. فجعلہم کعصف ماکول، پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی وہیں پہ وہ اس طرح ڈھیر ہو گئے جیسے جانور کو آپ جو ہے نا وہ چارہ اس کو دے نا جانور کو کسی برتن شرتن میں، وہ اس طرح کھاتا ہے کہ چاروں اطراف اس کے جو ہے نا وہ چارہ بکھر جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ بھی
وہ ابرہ بادشاہ کا لشکر جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے یہ اور بکھرا ہوا ہوتا ہے، اس طرح وہ جانور جو ہے وہ لشکری جو تھے وہ بھی اسی طرح بکھر گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ سورہ قریش، یہ سورہ جو ہے یہ بھی متصل اس کے بعد نازل ہوئی ہے جی، کیونکہ اس میں تو حملہ آور ہونے والوں کا ذکر تھا اور اس میں اہلیان مکہ کا ذکر ہے، قریشیوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قریشیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اس میں کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہی کہ خانہ کعبہ شریف وہ ایسی جگہ پہ بنا ہے جو بالکل مطلب بنجر زمین ہے۔ ٹھیک ہے، بنجر زمین ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہ اگ سکتی ہے اور نہ کوئی درخت نہ کوئی فصل، جی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک نبی کی دعا اور خانہ کعبہ شریف کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس شہر کو ایسا نوازا کہ ہر قسم کا، دنیا کا ہر قسم کا پھل جو ہے وہاں پہ دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ چاروں اطراف پہاڑ ہیں اور پہاڑ بھی وہ ایسے ہیں کہ جیسے جلے ہوئے پہاڑ ہیں، کالے کالے پہاڑ ہیں جلے ہوئے، ان کے اوپر کوئی ایسی کوئی چیز نہ اگائی جا سکتی ہے۔ پتھر کے پہاڑ، ایک تو مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں میں بھی بعض لوگوں نے جگہ کچھ نہ کچھ ہموار بنا کے تو فصلیں لگائی ہیں تو لگ جاتی ہیں، لیکن بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پتھروں کے پہاڑ ہوتے ہیں جس کے اوپر سبزہ نہیں اگتا جی، تو وہ صرف پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ پہاڑ پتھروں والے ہونے کے باوجود نہ وہاں پہ فصل ہو سکتی ہے نہ کچھ، لیکن رب العزت نے ان پر اس قدر مہربانی اور کرم نوازی فرمائی، لیکن پھر بھی صرف مطالبہ ان سے یہی کیا گیا کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ وہ ایسے بدبخت تھے کہ وہاں خانہ کعبہ شریف کے اندر انہوں نے شرک کیا اور 360 بت نصب کیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی بارے میں رب العزت نے اس سورہ میں ذکر فرمایا، لإیلاف قریش، اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دلوں میں، لإیلاف جی، یعنی اس لیے، لی یہ لامز لی ابتدا میں جو ہے اس کا مطلب اس لیے کہ الفت پیدا کر دی قریش کے دلوں میں۔ کس چیز کی الفت؟ ایلافیم، الفت رحلۃ الشتاء والصیف، تجارتی سفر کی، شتائی سردیوں میں، والصیف اور گرمیوں میں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں تھا اور نہ وہاں پہ کوئی آتا جاتا تھا جناب علی تجارتی سامان لے کر۔ تو وہ قریشی جو تھے ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے جو تجارت کی محبت جو ہے نا وہ ایسی پیدا کی کہ ان کا جی کرتا تھا، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، ان کا خود ہی دل کرتا تھا کہ جائیں ہم دوسرے ملکوں سے سامان تجارت جو ہے نا وہ لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ نہ سردیاں دیکھتے اور نہ گرمیاں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی وجہ سے یعنی انہوں نے گرمیوں میں سردیوں کے علاقے مختص کیے ہوئے تھے
اور سردیوں میں گرمیوں کے علاقے مختص کیے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ چلے جایا کرتے اور وہاں سے تجارتی سامان لے کے آتے، اور اس وجہ سے پھر وہاں پہ بہار ہی بہار آ گئی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے، ٹھیک ہے۔ تو اس قدر انعام ہونا جو ہے وہ اس وجہ سے تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے یہ تھا کہ عبادت کیا کرے رب، اپنے پروردگار کی، هَٰذَا الْبَيْتِ یعنی رب، کس رب کی؟ هَٰذَا الْبَيْتِ خانہ کعبہ شریف کے رب کی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے ان پر اس قدر کرم نوازی فرمائی کہ دنیا جہان کا پھل فروٹ جو ہے اور ہر موسم کا بے موسمی پھل فروٹ جو ہیں وہ مکہ المکرمہ سے دستیاب ہوتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ اس قدر اللہ رب العزت جو ہے وہ مہربان ہے مکہ المکرمہ پر، شہر مکہ پر اور اہلیان مکہ پر، ٹھیک ہے۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے، اس رب کی عبادت میں جو خانہ کعبہ شریف کا رب ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں کھلایا ان کو بھوک سے، یعنی بھوک کے عالم میں انہیں کھلایا یا انہیں روزی دی، رزق دیا، من جوع فاقہ میں، بھوک میں، وآمن من خوف، اور امن عطا فرمایا ان کو خوف سے، یعنی مکہ المکرمہ میں ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ کوئی حملہ آور ہوگا۔ اگر کوئی حملہ آور ہو تو اللہ رب العزت اس کا کلا کما خود ہی فرماتا ہے، انہیں اس بات سے ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الماعون مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہ دیکھا اس کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین روز جزا کو، ٹھیک ہے۔ اس دین سے مراد دین بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو جھٹلاتا ہے دین اسلام کو، اس دین سے مراد روز جزا بھی ہو سکتا ہے، جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو یا جھٹلاتا ہے قیامت کو، جی اس کی طرف آپ نے نہ دیکھا جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ پس یہ وہ بدبخت ہے، یدعو الیتیم جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو، یہ حال اس کا یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ روپیہ ہونے کے باوجود اس کے پاس اگر کوئی یتیم آ جائے تو پھر یا جو ہے وہ انکار کرے گا، وہ اگر بضد ہوگا کہ کچھ مجھے دو، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، تو وہ اس کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی وہ دوسروں کو قائل کرتا ہے، دوسروں کو تاکید کرتا ہے، اعلیٰ طعام المسکین کے مسکین کو کھانا کھلانے پر، جی کہ مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی دوسروں کو بھی وہ ترغیب نہیں دیتا، خود اس کا حال یہ ہے کہ خود بھی یتیموں مسکینوں کو نہیں دیتا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی یتیموں مسکینوں کی خدمت کرنے والا ہو اسے بھی روکتا ہے، جی ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک نے جی، ہٹے کٹے نے، چنگے پلے نے جناب، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فویل للمصلین، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، یعنی اگر وہ نمازی ہے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے لیکن حال اس کا یہ ہے کہ یتیموں مسکینوں کا جو ہے نا وہ خیر خواہ نہیں ہے، ان کی خدمت تواضع نہیں کرتا،
تو فرمایا کہ اس کی نمازیں جو ہیں نا وہ بھی تباہ و برباد ہیں، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ جو نماز کی ادائیگی میں اپنی نمازوں کو ساہون بھولے ہوئے ہیں یا اپنی نمازوں سے غافل ہے، ٹھیک ہے۔ نمازوں سے غافل ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی نہ پڑھی، جی ٹائم مل گیا تو پڑھ لی، نہ ٹائم ملا تو نہ پڑھی، دوستوں یاروں کے پاس بیٹھے رہے، گپے شپے لگاتے رہے، اذان ہو گئی نہیں اٹھے، پرواہ ہی کوئی نہیں، پھر نماز کا وقت گزر گیا یا قریب نماز کا وقت ہونے لگا تو پھر خیال کیا وہ نماز پڑھنی تھی، پھر جلدی وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے آنن فانن وضو کرتا ہے، افراتفری میں وضو کرتا ہے اور بھاگم بھاگ مسجد میں جاتا ہے یا ادھر ہی مصلی بچھاتا ہے، تو پھر وہ ٹکروں والا کام کرتا ہے کہ نماز کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، جی پر نماز کا ٹائم جا رہا ہے، وہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے تو تمہاری غفلت کی وجہ سے جا رہا ہے نا، ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ جان بوجھ کے تم نے نماز کا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن محض اس وجہ سے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، لوگ مجھے مسیتل کہیں کہ جی یہ بڑا مسجد آتا جاتا ہے جی، یعنی اپنے آپ کو کا دامن جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے وہ عبادت کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مانگے سے بھی نہیں دیتے، ماعون روزمرہ کی چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی حال یہ ہے کہ پڑوس میں اگر کسی کو کوئی معمولی سی چیز کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلے جی اور اب کہیں سے دستیاب نہیں ہونی ہے یا ٹائم کوئی نہیں ہے، مہمان گھر میں بیٹھے ہیں یا دکان بند ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ چلے جی پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہاں سے طلب کر لیں، لے لیکن وہ جب وہ پہنچتے ہیں اور جا کے تو پوچھتے ہیں کہ جی فلاں چیز نمک چاہیے، مرچیں چاہیے، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، آٹا ختم ہو گیا، دکان بند ہو گئی ہے، تو وہ صاف سرے سے انکار کر دیتے ہیں، مانگنے سے بھی جواب دے دیتے ہیں گھر میں چیز ہونے کے باوجود۔ سورۃ الکوثر مکیہ، یہ سورہ بھی مکی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا جو ہے وہ کرم نوازی فرمائی اور بے شمار حضور کو نوازا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد بے شمار معنی اس کے کیے گئے، بعض نے لکھا اس سے مراد حوض کوثر ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، بعض نے کہا اس سے مراد کوثر نہر ہے جو جنت میں ہے اور اس کے اطراف میں اللہ رب العزت نے سونے کے اور موتیوں کے جو ہے نا وہ اپنا نقش وہ بنائے ہوئے ہیں سائڈوں پہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ موتی جڑے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد وہ کوثر ہے۔ اس کا پانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب
معراج پہ گیا تو میں اس کوثر نہر کے قریب سے گزرا تو میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون سی نہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوثر نہر ہے جس سے آپ کی امت سیراب کی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کا پانی جو ہے نا وہ دیکھوں کہ پانی کیسا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نہر میں جب ہاتھ ڈالا تو مجھے مشک و عنبر کی خوشبو آئی، یعنی اس کے پانی میں بھی مشک کی اور عنبر کی خوشبو ہے، ایسا پانی ہے۔ تو بعد نے لکھا کہ اس سے مراد بے حد و بے شمار عنایات، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے حضور کو نہیں عطا فرمائی، اس سے مراد وہ ہے۔ یعنی فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ یہ خیر کثیر سے مراد یعنی بے حد و بے حساب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، یعنی اگر آپ کو اس قدر عنایات آپ پر کی گئی ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات پر فخر کریں جی اور جتلائیں اور جو ہے وہ بڑائی بیان کریں کہ یہ میرا کمال ہے اور مجھے اللہ رب العزت نے اس قدر عنایات کی ہیں۔ فرمایا کہ اس قدر تم پر کرم نوازی ہونے کے بعد اب فصلی لربک وانحر، پس آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نماز ادا کیا کیجئے۔ لہذا اگر اللہ رب العزت نوازے، کرم نوازی فرمائے تو بندے کو چاہیے کہ نمازوں میں سستی نہ کرے، نماز باقاعدگی سے ادا کرے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھا کیجئے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ یعنی اس قدر آپ پر کرم نوازی اور مہربانی جو ہے اور آپ کو اس قدر جو اللہ رب العزت نے عنایات فرمائی ہیں اور اس قدر عطا کیا ہے، تو اس کے پاداش میں آپ کو چاہیے کہ آپ نماز ادا کیجئے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ میں کفار جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، اس میں ایک طعنہ یہ بھی دیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور قاسم اور عبداللہ دونوں خالق حقیقی سے جا ملے، بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اب جب دونوں فوت ہو گئے تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات تک ہی یہ ان کی یہ نبوت و رسالت اور ان کے یہ چرچے اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان کی ٹھاٹ باٹ وہ ان کی آیات تک ہی محدود ہے بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ابتر ہے۔ ابتر وہ اس کو کہتے ہیں جس کا بیٹا نہ ہو، جس کا آگے بیٹا نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو ابتر ہیں، ان کا آگے کوئی بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی ہے کوئی نہیں ہے جو ان کے نظام کو آگے چلائے جی۔ تو جب وہ پردہ کر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کا یہ سارا سلسلہ جو ہے ان کے ماننے والے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور دوبارہ سے پھر ہماری حکمرانی ہوگی اور ہم ہی براجمان ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جواب رب العزت نے خود دیا، فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی آپ کا دشمن ہی ابتر سے مراد رب العزت نے جو فرمایا، اس کا معنی مفسرین نے جو فرمایا ہے یعنی آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی اس کے مراد یہ نہیں ہے ابتر کہ ان کی اولاد بھی نہیں ہے، اولادیں ان کی تو تھیں نا، ان کے بیٹے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ آپ کو ابتر کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان مرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے خود جواب ارشاد فرمایا۔ سورۃ الکافرون مکیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کو آ کے کہا کرتے تھے کہ جی آپ ان کو ذرا سمجھائیں کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہا کریں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ مال و متاع، جی مال و زر جو ہے وہ اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر ہم مال و زر بھی ان کو دینے کو تیار ہیں، سونے کے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر یہ کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ملک کی کوئی بھی عورت کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم شادیاں بھی کروائیں گے۔ اور اگر یہ کوئی جاؤ حشمت چاہتے ہیں، کوئی سلطنت چاہتے ہیں، تو ہم ان کو کوئی کسی ملک کی بادشاہ جو ہے نا وہ بھی لے کے دینے کو تیار ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو یہ برا بلا نہ کہا کرے۔ یہ تو حضرت ابو طالب نے جب یہ مشرکین مکہ کا پیغام حضور کو سنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر یہ کفار جو ہے نا یہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، اور کہیں کہ اس توحید کے سبق سے اور نبوت کے اس منصب سے میں دستبردار ہو جاؤں، تو پھر بھی نہیں میں دستبردار ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے حضور کی تسلی کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور فرمایا کہ کفار جو ہیں وہ چونکہ اپنے آپ کو کافر کہنا توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی مطلب ہم کافر نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو کافر کہہ کے پکاریں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کہا کہ جی اچھا اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ایسا کر لیتے کہ ایک سال الگ الگ جو ہے نا وہ ہم مختص کر لیتے ہیں۔ ایک سال یہ ہمارے بتوں کی پوجا ہوا کرے گی اور اس میں یہ بھی شامل ہو جایا کریں، اور ایک سال ہم ان کے معبود کی جو ہے نا وہ پوجا کر لیں گے یا عبادت کر لیں گے، اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا ہو اور ایک سال ان کے معبود کی پوجا ہو، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ ان کو یہ فرما دیجئے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں پرستش نہیں کرتا، لا اعبد میں نہیں پرستش کرتا، ما تعبدون جس کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی تم بھی میرے رب العالمین کو، میرے رب کو تم بھی نہیں مانتے، اور میں بھی تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کرتا۔ ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی اب بھی نہیں کرتا اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا، کبھی بھی عبادت میں کرنے والا ہوں جس کو تم پوجتے ہو یا پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
لکم دینکم ولی دین، یعنی یہ تمہاری صلاح جو ہے یہ تم اپنے پاس رکھو کہ ایک سال اس کی عبادت ہو اور دوسرے سال دوسرے کی عبادت ہو، یہ تمہاری صلاح جو ہے یہ تم اپنے پاس رکھو کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔